لالا بہت خوف زدہ تھی۔ خوف زدہ عدنان بھی تھا۔ اگر انہیں ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سردار لالا کو گاؤں واپس پکڑوا کر بلوانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن وہ مدتوں سے اخبار سے وابستہ تھا اور مخصوص جاگیردارانہ ذہنیت سے خوب واقف بھی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے لالا کو قتل کر دینے کے احکامات جاری کر رکھے ہوں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آدمیوں کو اس کے اغوا کا پروانہ دے رکھا ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کھلی سڑک پر چلتی گاڑی میں اس نے ایک نظر لالا کو دیکھا۔ وہ نشست سے سر ٹکائے نیم و آنکھوں سے سامنے کے رخ دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ شہر ہے، یہاں ان کی بادشاہی نہیں چلتی۔ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے فکر ہو جاؤ۔ لالا چونکی۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ عدنان کو دیکھا۔ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں جی، بھری پری سڑک پر بندے کو گولی مروا دیتے ہیں۔ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پولیس، قانون، گورنمنٹ سبھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لالا چاہتی تو اپنی بات کی شہادت میں عدنان کو کئی واقعات سنا سکتی تھی، مگر وہ خود کو اتنا تھکا تھکا سا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس یوں ہی آنکھیں موندے پڑی رہے۔ عدنان کو کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ آئے دن ایسے واقعات سنتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھی ایسی داستانیں رپورٹ کرتے رہتے تھے۔ جاگیرداروں کے ظلم، زیادتیاں، منمانیاں، نجی جیریں، سبھی کچھ اس کے علم میں تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ ملک میں موجود چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے کبھی اس مسئلے پر یکسو ہو کر نہیں سوچا۔ پھر اسے اپنی احمقانہ سوچ پر ہنسی آ جاتی۔ کون سی سیاسی پارٹیاں؟ مذہبی جماعتیں تو جاگیرداریاں ختم کرنے کی بات سننے کی ہی روادار نہیں تھی کہ اس سے اسلام کو خطرہ تھا۔ باقی کی جماعتوں میں جاگیردار خود گھسے بیٹھے تھے۔ پھر وہ ایک نئے رجحان کے بارے میں سوچتا۔ اسے وہ سینکڑوں رشتہ داریاں یاد آتیں جو بیوروکریسی، فوجی جرنیلوں اور جاگیرداروں کے درمیان گزشتہ 5-6 دہائیوں میں قائم ہو گئی تھیں، اور بعض جگہ تو ان رشتہ داریوں کی تیسری نسل چل رہی تھی۔ ان چال باز لوگوں نے ملکی شطرنج کی بساط ایسی خوبی سے بچھائی تھی کہ خاندان کا ایک فرد برسر اقتدار جماعت میں، دوسرا مخالفت میں، تیسرا فوج میں اور چوتھا صنعت کاری میں ہوتا تھا۔ کہیں کہیں یہ شاہ رحمت جیسے لوگوں کے ذریعے سادہ لوح اور جاہل عوام کو مذہب کے نام پر استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ خون آشام پنجے دار مخلوق پوری طرح عوام کی شہراگ پر اپنے پنجے گاڑے مسلط تھی۔ ایسے میں اگر ان کا کوئی بھی طبقہ بشمول جاگیردار قانون کو گھر کی باندھی سمجھ کر اس سے ویسا ہی سلوک بھی کرتا تھا تو اس میں حیرت کی کیا بات تھی؟ وہ جانتا تھا کہ ملک کی 80% سے زائد آبادی دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، اور اسمبلیوں میں نمائندگی بھی اسی تناسب سے ہے، اور یہ نمائندگی کرنے والا وہی طبقہ ہے جو اپنے علاقوں میں قبریں کاشت کرواتا ہے۔ پھر جب یہ لوگ اسمبلیوں اور پریس کانفرنسوں میں حق، انصاف، رواداری اور مساوات کی بات کرتے تو ہنسی روکنا محال ہو جاتا ہے۔ شہروں میں جنم لینے والی سیاسی پارٹیوں کے رہنما کہیں کہیں مساوات اسلامی کے نعرے لگاتے ہیں تو کہیں خود کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور بہراور بتانے کو ماؤ، چی گویرا اور ہوچی من ثابت کرنے کو تلے ہوتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انگریزوں کے کتوں کو نہلا کر جاگیریں حاصل کرنے اور اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دینے کو عین حق جاننے والوں کو تھوک کے حساب سے ٹکٹ دینے والے آخر خود کس فلسفے کے مقلد تھے۔
پھر مذہبی رہنما تھے جنہیں صرف ایک فکر تھی کہ اسلام خطرے میں ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مسلمان خطرے میں ہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں درست مان بھی لی جائیں کہ اسلام اور مسلمان خطرے میں ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو آخر خطرہ کس سے ہے؟ اس سوال کا جواب بہت آسان تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو دراصل خطرہ انہی حضرات گرامی سے ہے جنہوں نے کبھی کام کی قوت اور اس کے معاشرے پر بہترین نتائج کے حوالے سے بات ہی نہیں کی۔ ان کا سارا زور عبادات پر ہے۔ یہ درست ہے کہ عبادات کا مقصد خدا سے قرب کے حالات پیدا کرنا اور معاشرے کو تنظیم سے ہم آہنگ کرنا ہے، لیکن ہمہ وقت تصویر رولی جا سکتی ہے اور نہ ہی رکوع و سجود میں رہا جا سکتا ہے۔ اسلام کی وہ تعلیمات نہ جانے کہاں سے عوام الناس کے ذہنوں میں اتار دی گئی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد کاروبار دنیا سے نفرت کا احساس ابھرتا ہے۔ یہ احساس دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں تحقیق اور جستجو کے دروازے بند کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ ان اغیار کی معاشی غلامی کے سوا کچھ نہیں نکلتا جنہیں دن رات کفار کہتے کہتے ان اہل اسلام کے منہ نہیں سوکھتے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ قرآن کو ضابطہ حیات قرار دینے والے قرآن سے حیات کشید کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ عدنان نے کار گھر کے دروازے کے آگے روکی۔ لالا اس سے پہلے اتر چکی تھی۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ عدنان جانتا تھا کہ لالا ابھی تک خوف کی کیفیت میں تھی۔ چنانچہ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اور لالا مل کر کھانا بنائیں گے۔ 2 گھنٹے بعد جب لالا اور عدنان کھانا کھانے بیٹھے تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لالا بہت حد تک اس کیفیت سے نکل آئی تھی اور نئے گلابی کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سردار سلطان اپنے ڈیرے پر تھا اور پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا۔ حسو اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ حسو رات ہی سردار نعمان کو اصلی شہر پہنچا کر واپس لوٹا تھا اور تانے سے لالا کے بارے میں خبر سن چکا تھا۔ سردار سلطان نے تانے کو ماں کی گالی دی۔ نہ، اس نے قابو کیوں نہیں کیا اپنی اس ماں کو؟ تانا مسکرایا۔ وہ کہتا ہے جب اس نے اسے پہچانا تو وہ گاڑی دور نکل گئی تھی۔ پر ایک بات تو طے ہے جی، وہ ہے کسی کے پاس شہر میں۔ تانا کہہ رہا تھا کوئی فیشنی سا بندہ تھا۔ تو سردار سلطان کا یہ خیال غلط نکلا کہ لالا نورہ کے پاس پہنچ گئی تھی، ورنہ وہ تو لاہور میں نورے کے کام کی جگہ بندے بھجوانے کا بندوبست بھی کر چکا تھا۔ اسے اب اس سارے قصے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، مگر 2 وجہ تھیں جن کی بنا پر اسے لالا کو پکڑوانا تھا۔ ایک تو منشی تھا جس کے دل سے لالا کا خیال ہی نہیں نکلتا تھا، اور دوسری وجہ شاہ رحمت تھا جو محض لالا کی وجہ سے ابھی تک صاحب فراش تھا، اور چند دن پہلے جب سردار سلطان اس کی عیادت کو گیا تھا تو اس نے اس بات کا ڈھکے چھپے الفاظ میں گلہ بھی کیا تھا کہ وہ اس کی مجرمہ کو ابھی تک تلاش نہیں کر پایا تھا، تو پھر اس سرداری کا فائدہ؟ یہ بات سردار سلطان کو کھا گئی تھی۔ اسے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ لالا نورے کے پاس لاہور نہیں پہنچی اور اسی شہر میں تھی جہاں اس کے بیٹے اور کسی حد تک خود اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے۔ لیکن وہ اپنے بیٹے سردار نعمان سے ناراض تھا۔ اس رات جب نشے میں اس نے اپنی بیوی جواہر کو مارا تھا اور سردار سلطان کی دخل اندازی پر اس سے بھی تلخی سے بات کی تھی، تو سردار سلطان نے سردار نعمان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور طے کیا تھا کہ اس بار انتخابات میں نعمان کی جگہ نعیم کو کھڑا کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواہش نعمان کی بھی تھی، لیکن ابھی نہیں۔ نعمان ابھی 8-10 برس اور سیاست میں رہنا چاہتا تھا اور نعیم کو اس میدان کے لیے نیا سمجھتا تھا۔ ادھر
چودھری سرفراز کے بارے میں ملنے والی یہ اطلاع اب درست ثابت ہو گئی تھی کہ وہ اس بار انتخابات میں حصہ لینے کو تیار بیٹھا تھا۔ اسے پارٹی کے اندر سے مخالفت کا خطرہ تھا، کیونکہ سردار نعمان 2 مرتبہ پارٹی چھوڑ کر تیسری مرتبہ پارٹی میں گیا تھا، اور اس سلسلے میں اخباروں میں تو شور مچا ہی تھا، پارٹی کے نچلے سطح کے لوگوں نے بھی اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اگر وہ شہر میں ہے تو اسے ڈھونڈیں گے کیسے جی؟ وہ حسو کی آواز پر چونکا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے منشی پرنے سے منہ پوچھتا ڈیرے پر آیا۔ اس نے سردار سلطان کو سلام کیا، جس کا سردار سلطان نے حسب معمول جواب نہیں دیا، اور منشی کا تمسخر اڑانے والے لہجے میں بولا، اوے سنا، وہ گشتی شہر میں کسی بہو کے ساتھ مزے کر رہی ہے۔ اوے بے غیرتا، اب چھوڑ دے اس کی جان۔ منشی تھکا ہوا آیا تھا، اور وسیع رقبے پر لگائے گئے ٹماٹروں میں کیڑا لگنے پر فکر مند بھی، اس لیے وہ اس بات کو ذرا دیر سے سمجھا۔ اچھا جی، کیسے پتہ لگا؟ منشی نے اپنا کھاتا اٹھایا اور سردار سلطان سے ایک مناسب فاصلے پر بیٹھ کر تھوک لگا کے اپنا مطلوبہ صفحہ تلاش کیا۔ تب حسو نے اسے تانے سے سنی ہوئی بات سنا دی۔ منشی فکر مند ہو کر بولا، اسے اتنی جلدی کوئی بہو کہاں سے مل گیا؟ اس بات پر سردار سلطان نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اوے، گھوڑی جب سر نیچا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے تو جس کی مرضی اس پہ چڑھ جائے، کیوں ہنسی؟ وہ منشی کا لالا سے ابھی کوئی باقاعدہ رشتہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ منشی کو لالا اور اپنے حوالے سے کی ہوئی کوئی بھی بات تیر کی طرح لگتی تھی۔ حسو کے سامنے سردار سلطان کی کہی ہوئی بات کی گہرائی کا احساس ہوتے ہی منشی نے دل ہی دل میں سردار سلطان کو ایک گندی گالی دی اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ضروری تو نہیں کہ وہ لالا ہی ہو جی، تانے کو مغالطہ بھی تو لگ سکتا ہے۔ اس بات پر سردار سلطان طیش میں آ گیا اور منشی کو گالی دے کر بولا، اوے کسی اوتری کے بچے، تانے کو کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس نے اسی وقت یہ بات سردار نعمان کو بھی بتا دی تھی۔ پرچی میں کہتا ہوں لاہور پتہ کروائیں نورے کے پاس، پھر بھی منشی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سردار سلطان نے یوں نفی میں سر ہلایا جیسے منشی نے بڑا مایوس کیا ہو۔ پھر دونوں میں سے نہ جانے کس سے مخاطب ہو کر بولا، ہمارے بزرگ غلط نہیں کہتے تھے کہ گرمی کی سب سے خطرناک قسم وہ ہوتی ہے جو بوڑھے بندے کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ حسو نے ہنس کر کہا، ہاں جی، یہ تو پھر ہے، پر جی اگر حکومت لاہور کا ایک چکر مار لیں۔ حسو کو لاہور جانے کا موقع ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا، جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بہن کی شادی لاہور میں ہوئی تھی اور حسو کئی سالوں سے اسے نہیں ملا تھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے وہ لاہور میں نہیں، ادھر ہی ہے، سردار سلطان نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر وہ سائرہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے خبر مل گئی تھی کہ سائرہ اور اس کا شوہر ڈھونڈنے میں مندری وغیرہ کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ حسو خاموشی سے اس کے پیر دباتا رہا۔ منشی اپنے بہی کھاتے میں نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ سردار نعمان نے قیمتی اسپرے کی شیشی واپس رکھی، اپنے جمے ہوئے بالوں پر انہیں مزید جمانے کو ہاتھ پھیرا اور مطمئن ہو کر ٹائی کی گرہ باندھنے لگا۔ وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آج ہی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات ہوئی تھی، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ آنے والے انتخابات میں ٹکٹ اسی کو مل رہا تھا۔ یہ بات درست تھی کہ چودھری سرفراز نے پارٹی میں شامل ہوتے وقت پارٹی کو بھاری چندہ دیا تھا، لیکن سردار سلطان جو چیک اپنی جیب میں رکھ کے لے گیا تھا وہ چودھری سرفراز کی دی ہوئی رقم سے دگنا تھا، اس لیے پارٹی نے فیصلہ سردار نعمان کے حق میں کر دیا تھا۔ پارٹی ٹکٹ ملنے ہی ذرا سا مسئلہ ہوتا تھا۔
ورنہ یہ سیٹ سرداروں کے نام سے مستقلاً اسمبلی میں لگی ہوئی تھی، اور اس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ آج کی شام کہاں گزارے گا۔ ٹھیکیدار سجاول خان کی بیوی شازمہ سے اس کا دل بڑی جلدی بھر گیا تھا، حالانکہ وہ صرف آج کے دن ہی میں 3 دفعہ فون کر چکی تھی۔ بظاہر اتنی حسین دکھائی دینے والی عورت کے بدن سے کچی گوبھی جیسی بو آتی تھی۔ سردار نعمان کا جی متلانے لگا۔ پھر اس نے سوچا، نگار؟ وہ مسکرایا، نہیں آج نہیں، اور وہاں پر اس کی کوئی پذیرائی بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ نرمین کا خیال روشنی کے ایک جھماکے کی طرح اس کے ذہن میں گوندا۔ ہاں، نرمین ٹھیک تھی، لیکن اس کے گھر جانے سے پہلے فون کرنا ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس روز وہ نرمین سے جو سلوک کر چکا تھا، اس کے بعد نرمین اسے شاید آسانی سے اپنے گھر اندر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پھر اس نے سوچا، بازار میں پڑی ہوئی چیز ہے، جو زیادہ قیمت دے خرید سکتا ہے، اس کی کیا مجال جو منع کر دے گی۔ لیکن نہیں، من مرضی کا سودا خریدنے کے لیے جیب میں پیسہ بھی اسی حساب سے ہونا ضروری ہے۔ اس نے دراز سے چیک بک نکالی، سوچا، اور 1 لاکھ کا چیک کاٹ کے جیب میں رکھا۔ جب سے ایک مرتبہ سردار سلطان کے دھوکے میں اس کے سابق ڈرائیور صادق کا قتل ہوا تھا، سارے سردار گھر سے باہر جاتے وقت مسلح باڈی گارڈ ضرور ساتھ رکھنے لگے تھے۔ گھروں پر تو حفاظت کا معقول بندوبست تھا ہی۔ وہ پورچ میں آیا، تانا اس کی لمبی سیاہ جیپ کا ونڈ اسکرین صاف کر رہا تھا، اور وہ دھندلکا ہونے کے باوجود تانے کی کرشنکوف کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔ تانے نے جیپ گیٹ سے باہر نکالی اور عقبی شیشے میں سردار نعمان کو دیکھ کر بولا، حکم کریں سائیں۔ سردار نعمان نے نشست سے ٹیک لگائی، کشمیر روڈ۔ تانے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ کشمیر روڈ پر کس کا گھر تھا۔